جو پی ایچ ڈی اور ایم فل کے جو تھیسز ہیں سر، یہ کیا واقعی مارکیٹ میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں؟ شنید یہ ہے کہ لوگ خود نہیں کرتے اپنے تھیسز، بلکہ اس کے لیے انہوں نے رینٹل ریسرچر ہائر کیے ہوئے ہیں، اور ساتھ انہوں نے لنک کیا ہے کامسیٹ یونیورسٹی کے پرو ریکٹر جو ہیں ان کا جو پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے جو 72% پلیجرائزڈ نکلا ہے، اس پہ بھی انہوں نے سوال اٹھایا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ وہ جو پرو ریکٹر صاحب تھے وہ چونکہ این ٹی ایس کے بھی چیف ایگزیکٹو آفیسر تھے، تو وہ ایک جامع کروانے والا پروفیسر کئی سالوں سے عوام کی اور اسٹوڈنٹس کی ٹیسٹنگ کرتا رہا، اور اس کی خود مقالے کی کسی نے ٹیسٹنگ ہی نہیں کی۔ یہ کیا معاملات ہیں؟ تو یہ بات میں اس کو ویلیڈیٹ کرتا ہوں جنٹل مین، یہ بات درست ہے کہ جو پی ایچ ڈی اور ایم فل کے یا ایم ایس کے جو تھیسز ہیں یہ ایک کاروبار بن گیا ہے، اس میں بھی لوگوں نے رینٹل ریسرچر رکھے ہوئے ہیں۔ بعض یونیورسٹیز میں ریسرچرز جو رینٹل ریسرچرز ہیں وہ باقاعدہ آپریٹ کرتے ہیں، انہوں نے 5-5 6-6 لوگوں کی ایک ٹیم بنائی ہے، ایک جو ہے وہ انٹروڈکشن کو ڈیل کرتا ہے، فار ایگزامپل کسی نے تھیسس جو ہے وہ کروانا ہے، وہ ان کے پاس جائے گا کہ جناب یہ میرا ٹاپک ہے تو اس پہ آپ مجھے ریسرچ تھیسس بنا دیں، ڈیل کریں گے وہ، اور اس کے بعد آگے انہوں نے اپنی ایک ٹیم بنائی ہوئی ہے، اس میں ایک بندہ جو ہے وہ انٹروڈکشن لکھنے کے لیے رکھا ہوا ہے، ایک جو ہے وہ لٹریچر ریویو کے لیے رکھا ہوا ہے، ایک ڈیٹا انالیسس کے لیے رکھا ہوا ہے، ایک جو ہے وہ کنکلوژنز کے لیے اور رکھا ہوا ہے، اور اس طرح سے لوگوں سے پیسے لے کے وہ تھیسز کر کے دے رہے ہیں۔ لہذا آپ دیکھیں گے جب یہ ایم فل اور پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈرز جب کبھی انٹرویوز میں آتے ہیں تو انہیں اپنے ریسرچ تھیسز کے وجہ یہ ہوتی ہے انہوں نے خود کیا ہی نہیں ہوتا۔ لہذا یہ جو پی ایچ ڈی اور ایم فل کی ڈگریاں ہیں پاکستان میں، یہ بھی ایک مذاق بن کے رہ گیا ہے۔ میرے خیال میں اس ایس او پی کو تھوڑا چینج ہونا چاہیے، جو تھیسز والا جو ہے نا، یہ اس میں بہت ساری ایکیڈیمک اور ایکٹیویٹی کے لحاظ سے پروسیجرل چینجز لانا ضروری ہیں، اس کو کسی اور وقت میں ہم ڈسکس کریں گے۔ لیکن یہ بات واقعی حیران کن ہے کہ کامسیٹ یونیورسٹی کے پرو ریکٹر جو ہیں اور این ٹی ایس کے جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں پروفیسر ہارون صاحب، یہ بات کچھ مطلب ڈائجسٹ نہیں ہوتی کہ وہ پروفیسر صاحب کا جب 72% پلیجرائزڈ تھیسس تھا تو وہ منظور کیسے ہو گیا؟ اگر وہ منظور ہو ہی گیا ہے تو پھر سوال اٹھتے ہیں اس باڈی پہ بھی، ان کے تھیسس سپروائزر پہ بھی، اور جو لوگ ڈگری ایوارڈ کر رہے ہیں، جو یونیورسٹی ایوارڈ کر رہی ہے اس پہ بھی، اور پورے نظام پہ ایک سوال اٹھ گیا ہے کہ پلیجرائزڈ تھیسس وہ بھی 72% وہ ایکسیپٹ ہوا، اس پہ پی ایچ ڈی کی ڈگری ایوارڈ ہوئی، وہ اس کی بیس پہ ایک اہم عہدے پہ، ایک بڑی یونیورسٹی میں ایک اہم عہدے پہ فائز رہا۔ نیشنل ٹیسٹنگ سروس جو تھی این ٹی ایس، اس کا وہ چیف ایگزیکٹو آفیسر رہا، اور بچوں کی ٹیسٹنگ، ایکیڈیمک ٹیسٹنگ کرتا رہا، کوالیفیکیشن ٹیسٹنگ کرتا رہا، اور خود جو ہے وہ ایک جعلی پروفیسر تھا، ایک فیک ڈگری جو ہے اس نے حاصل کی ہے۔ اور اب تو سنا ہے کہ وہ ملک سے تشریف بھی لے گئے ہیں۔ اب یہ بھی ایک سوال ہے کہ وہ ایسا بندہ جس پہ انویسٹیگیشن شروع ہو گئی تھی ایچ ای سی نے یا دیگر ادارے انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، وہ صاحب ملک سے کیسے بھاگ گئے ہیں؟ ان کو تو ادھر ہی ذرا رکھنا چاہیے تھا۔ اور میرا خیال ہے ذاتی طور پہ کہ یہ پاکستان میں جتنے بھی پی ایچ ڈی پروفیسرز ہیں نا، ان کے سب کے تھیسس کو ری ایویلویٹ کرنا چاہیے، اور ان کو کہیں کہ وہ ڈیفینڈ کریں اس کو، اپنے تھیسس کو کسی اچھی ایکسٹرنل باڈی کے سامنے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں، میں خود ان چیزوں کا مجھے علم ہے کہ کتنے کون لوگ رینٹل ریسرچر کے طور پہ کام کر رہے ہیں، اور پی ایچ ڈی اور ایم فل کے جو تھیسز ہیں وہ لکھ کے پیسے لے کے لوگوں کو دے رہے ہیں، اور ایک بھیانک کھیل کھیل رہے ہیں جس کا پاکستان کے تعلیمی نظام پہ بہت گہرا اثر جو ہے وہ پڑے گا۔